السلام علیکم ایوری ون. آج میں انس کے ساتھ دوبارہ ہوں. تقریباً 10 دن پہلے میں نے ان کی ایک ویڈیو بنائی، وہ پتہ نہیں کیوں وائرل ہو گئی. میرا خیال تھا 2-3 ہزار لوگ دیکھ لیں گے، بڑی مہربانی ہوگی ان کی، لیکن یہ 1.5-2 لاکھ لوگوں نے دیکھ لی. اور میں رات کو انس کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، رات کے 12 بجے بھی فون پہ بیچارے لگے ہوئے تھے. تو انس، کیسا ایکسپیرینس رہا یہ فیس بک کے اوپر ویڈیو ڈال کے اور ڈیٹا شیئر کرنے کا، اور لوگوں نے آپ کو اپریسیٹ کیا یا لوگ ناراض ہوئے، یا کیا اوور آل فیڈ بیک کیا آپ کا؟ جنرلی ابھی بہت سارے لوگوں کو میں رسپونڈ نہیں کر سکا، لیکن جن کو رسپونڈ کر سکا ہو وہ رسپونڈ تو الگ بات ہے نا، آپ کو اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا کہ آپ کی ایک ویڈیو جاتی ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کو چاہے دوستوں نے یا آپ کو کیا جنرل فیڈ بیک رہا؟ جنرلی کافی پازیٹیو تھا. کچھ لوگوں نے ویسے ہی وداؤٹ دا انٹرسٹ آف کمنگ ٹو ٹیک مجھے میسیج کیا اور ڈفرینٹ سجیشنز دی اور باتیں کی. اینڈ آئی ریئلی لو دیٹ ٹو کم ان فرنٹ آف سو مینی پیپل اینڈ دیم ٹو سے گڈ اسٹف. جنرلی واز آل گڈ. رسپونڈ کچھ لوگوں کو نہ کر پانے کی وجہ سے کچھ آئی ول گیٹ بیک ٹو موسٹ پیپل انشاءاللہ. ٹو ایوری بڈی از دا ایم. لیکن سم پیپل ڈڈ گیٹ پسڈ آف بیکاز آف me not being able to respond. Probably they were expecting a response sooner. ابھی تک میں نے کچھ لوگوں نہیں کیا. میں لوگوں کا نہیں پوچھ رہا، میں تو آپ کی زندگی کا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیسا ایکسپیرینس لگا کہ آپ نے لوگوں کو ایک انفارمیشن جو آپ کی کھوپڑی میں پھنسی ہوئی تھی، اور آپ نے وہ انفارمیشن لوگوں کو دی، اور اس انفارمیشن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا. آپ کو کیسا فیلنگ آئی اس چیز کی وجہ سے؟ اٹس انٹرسٹنگ ویری انٹرسٹنگ کہ لوگ میرے پاس انفارمیشن کے لیے رابطہ کر رہے ہیں. مجھے کافی اچھا لگا. اٹس ریئلی نائس. اٹ ہیز موٹیویٹڈ می ٹو ورک انٹو دس مور، ٹو گیدر مور اینڈ مور انفارمیشن، تاکہ میں ان کو زیادہ رسپانسبلی سجیشنز دے سکوں. اچھا، اب آپ کو اردو بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ آپ ترکی کے بارے میں ان جنرل جو لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، ٹورزم کے بارے میں جو جنرل لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ 10-20 ویڈیو، 150 ویڈیو، 100 ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، تو آپ کے خیال سے اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ میرا خیال ہے مجھے فائدہ ہوگا. کیوں آپ کا یہ خیال ہے؟ کیونکہ میں آلریڈی اسی طرح کا کام کر رہا ہوں. میرے ٹورزم سے ریلیٹڈ، کیونکہ پچھلے 3 سال سے ٹورزم سے ریلیٹڈ کام ہے، اس میں میرا بہت موسٹ مائی ایفرٹ گوز ان ٹو سجیسٹنگ روٹس، ٹرپ پلاننگ، اور لوگوں نے اپنا ٹرپ کیسے پلان کرنا ہے، چیزیں کیسے کور کرنی ہیں ان کی پرٹیکولر سچویشن کے حساب سے. زیادہ ایفرٹ اس پہ جاتی ہیں، لیس ایفرٹ گوز ٹورڈز سیلز. اف اٹ بیکمز اے ویڈیو، اردو میں بتائیں. اگر یہ ویڈیو بن جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو زیادہ لوگ دیکھ سکیں گے. آپ کے پاس دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. تو آپ اس 24 گھنٹوں میں کتنے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے میں 8-10 لوگوں سے بات کرتا ہوں. جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو I talk to about 8 people. 10 سے کر لیتے ہیں. اور یوٹیوب پہ ایک دن میں آپ کی اگر 100 ویڈیو ہوں گی تو کتنے لوگ دیکھیں گے؟ کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ تو جتنے مرضی لوگ دیکھ سکتے ہیں. جتنی مرضی کتنے دیکھ سکتے. نارملی آپ کے خیال میں آپ کو کیا رسپانس آئے گا؟ آج کل ترکی ہاٹ ہے، ارطغرل بھائی ہاٹ ہیں. ٹورزم کھل جاتا ہے، ٹورزم ریلیٹڈ والی چیزوں پہ تو میرا خیال ہے کہ دن کے کوئی 100 لوگ تو ایٹ لیسٹ دیکھ ہی لیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ 100 ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ لگا دیں، اور ان میں سے ایک اپنے تعارف کی ویڈیو بنا کے لگا دیں کہ میرا نام انس ہے، میں ترکی میں رہتا ہوں، میں آپ کو اردو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ ترکی میں آپ کو جو بھی سوال ہو ترکی کے بارے میں، ٹورزم سے ریلیٹڈ، مائیگریشن سے ریلیٹڈ، آپ مجھے اگر ان باکس کر دیں تو میں اس کی ویڈیو بنا کے اس چینل پہ لگا دوں گا. اور اس ویڈیو کو آپ $10 میں پاکستان میں پروموٹ کر دیں، مہینہ $10-20 مہینے میں پروموٹ کر دیں، جتنے کا ہم نے ڈنر کر لیا فار ایگزامپل. تو اس کے نتیجے میں آپ صرف یوٹیوب سے آرام سے $1000 سے $1500 کی آمدنی کمانا شروع کر دیں گے، اگر آپ کچھ بھی نہ کریں. کیونکہ آپ کے پاس اللہ نے شکل دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، سینس دیا ہے، گلوبل ویژن دیا ہے، آپ اتنے ملکوں میں رہ چکے ہو، آپ کی ویڈیو وائرل گئی، اس کا مطلب یہ ہے وہ میری 99% ویڈیوز میری 8000 میں سے وہ ٹاپ 20 ویڈیوز میں سے ہو گئی. اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں، لوگ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نہیں دیتے ان کو جو چیز ڈیمانڈ میں ہے تو اس کا نقصان ہوگا. وہ ٹھیک ہے، میں انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ، اور میں اسی طرح کرتا ہوں. صحیح. تو اسی طریقے سے آپ کے سینکڑوں کزنز ہیں،
دوست ہیں، یار ہیں، آپ کے اسکول کالج کے دوست ہوں گے، اسکول کے دوست ہوں گے، کالج تو آپ گئے نہیں میری طرح، تو اگر وہ بھی اسی طریقے سے ہم اردو میں چیزیں سمجھانا شروع کر دیں. آپ کو کنسٹرکشن کا کام آتا ہے، آپ کو دبئی میں رہنے کا ایکسپیرینس ہے، یہ جو ایکسپیرینسز ہیں اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو ہمارے جو 50 ملین پاکستانی یوٹیوب چلاتے ہیں اور اگلے 5 سال میں 200 ملین پاکستانی یوٹیوب چلا رہے ہوں گے، تو 4 فولڈز تو خود بخود ہونے والی ہے ریونیو آپ کا. پلس یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ترکی میں جو اردو، اور آپ انگلش میں بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو پاکستانی کسٹمر آئے گا، بلکہ ہر قسم کے کسٹمر کو انفارمیشن چاہیے. ترکی میں ویسے ہی لوگ ٹورزم میں بھی اسی طرح ہی ہے ابھی بھی. آئی ایم ڈیلنگ ود پاکستانی انڈینس اینڈ کسٹمرز فرام ادر پلیسز اراؤنڈ دی ورلڈ. کیونکہ آپ کو انگریزی میں کوئی چیلنج نہیں ہے، وہ آپ تو بولتے بھی انگریزی میں، سوچتے بھی انگریزی میں ہیں، تو آپ کا پھر آپ اپنے آپ سے پرومس کیا کریں گے اور اپنے جیسے دوسروں کو کیا بولیں گے کہ اس ویڈیو سے، اس وائرل ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا، کیا غلطی کر رہے تھے آپ؟ اردو میں بتائیے. میں شیئر کر سکتا تھا یہ سارا کچھ پہلے سے ہی، جب سے میں ٹورزم بھی جب بیچ رہا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں پرسنلائز ٹرپ سب کو پلان کر کے دیکھا. میں نے جب میں ٹرپس کو واپس دیکھتا ہوں، میں نے ٹرپس پلان کیے، ان میں بہت سارے ٹرپس میں بہت ساری چیزیں سملر ہیں. کتنے %؟ 90%؟ 70-80% سملر ہیں. 80% ٹویک ہے، وہ کسٹمر کے خود سے اپنے ان پٹ سے ٹویک ہوا ہوا ہے. حالانکہ میں سوچتا تھا کہ میں بہت زیادہ پرسنلائز ٹرپس اور پرسنلائز سجیشنز دے رہا ہوں. وہ سجیشنز ریمین دی سیم اینڈ دین دے پلیس اٹ. وہ پھر کسٹمر اپنے حساب سے چیزوں کو پلیس کرتے ہیں. اگر میں ویڈیو بنا دیتا اس کی تو وہ بہت زیادہ لوگوں تک، اور میں بہت سارا اپنا ٹائم بچا سکتا تھا، شاید اپنی سیلز بہتر کر سکتا تھا. شاید یا یقینی طور پہ ویل ٹائم زیادہ ہونے سے یقینی طور پہ سیلز بہتر ہو جاتی ہیں، آئی بلیو سو. اور ریچ زیادہ ہونے سے تو اوبیسلی کسٹمر بھی میرے پاس زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں بہت سارے کسٹمر کو رپلائی نہیں کر پاتا تھا. سو آئی گیٹ بیک، میں اپنے 60% کسٹمرس کو واپس ان رسپانس سب کو کر دیتا تھا، لیکن بفور دا ٹرپ ایکچولی ہیپننگ، مطلب سفر ہونے سے پہلے 60% کسٹمرس کو صرف ٹچ کر پاتا تھا، کیونکہ میں ہر کسٹمر کے ساتھ بہت پرسنلائز طریقے سے کام کر رہا تھا. تو سیکھنے کے لحاظ سے وہ بہت اچھا تھا، کیونکہ پھر مجھے ان کا ایک ایک ایکسپیرینس کا پتا ہے کہ انہوں نے بس رائڈ لی تو خوش ہوئے یا نہیں، انہوں نے کیا کیا ایکسپیرینس. تو جو ٹرپس میں پلان کرتا تھا، جو میں سجیشن دیتا تھا، ان کا ہر اسٹیپ کا فیڈ بیک میرے پاس آتا رہتا تھا کہ ابھی یہ بس سے اترا ہے، اچھا موڈ ٹھیک ہے، بس اتنی خراب نہیں گزری، کیونکہ میں سارا وقت ان ٹچ ہوتا تھا. دیٹ واز گڈ فار دا ایکسپیرینس. تو میرا خیال ہے کہ اب میں اس کو ویڈیوز پہ اگر اسپریڈ کرتا ہوں چیزوں کو تو دیٹ ول ہیلپ می. اینڈ ایسا کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے ویڈیوز بنانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، آئی گیس کچھ بھی نہیں. کچھ تو کم ہوگا نا جو نہیں بنائی. دا اوپننیس ود دا تھاٹس، مطلب سوچ، ارادہ، سوچ، پبلک میں آنے کا، اتنا زیادہ چیز کو اوپن کر دینے کے بارے میں، مطلب ناٹ بینگ کمفرٹیبل ود دیٹ پرابلی. اچھا، کچھ لوگ ایک سوال بھی کل آپ نے کیا، آپ نے کہا کہ یہ چیز اگر میں پبلکلی بتا دوں گا تو میرا بزنس افیکٹ ہو جائے گا. ٹریول میں تو میں کرتا ہی اس طرح تھا، لیکن ادھر کروں گا تو ہوگا. تو کبھی آپ کا یہ سوال پورا کر لیجیے گا پہلے، اگر کبھی ایسی چیز ایسی ہے یہاں پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سے 4 سال بعد وہ اوپن نہیں ہوگی دنیا میں، ایسی کوئی نالج رہ گئی ہے؟ میرا اس کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ میں ٹورزم میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، میں ان کو کسٹمر کے سامنے سب آپشنز رکھتا ہوں، اینڈ دین اس کے بعد بھی اگر وہ میرے سے خریدنا پسند کرتے ہیں تو وہ خریدتا ہے. پراپرٹی میں بھی میں اسی طرح ہی کرنا چاہتا ہوں. ابھی تک جو میرے پاس ڈیلے آ رہا ہے، جو سلو آ رہا ہے، وہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کسٹمر کو کیا پچ کرنا ہے اور میں نے کس پارٹ کو مانیٹائز کرنا ہے، کس پارٹ کو نہیں کرنا. اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کون سے ریسٹورینٹ میں جانا پسند کریں گے جن کے پاس 100 آئٹم ہو یا 5 آئٹم ہو، اور آپ کو پتہ ہوگا یہ بندہ ریلائبل ہے 5 والا؟ 5 آئٹم. سو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ویل آئی گیس کہ اس وقت پاکستان میں ریلائبلٹی، آنیسٹی کتنے % لوگ دیتے ہیں؟ دے دیں، بول آپ کے خیال میں ایک نمبر دینا، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں جو بزنس لوگ کرتے ہیں، یہ چیز بیچتے ہیں، جو منہ سے بولتے ہیں، اس میں سے کتنے % آنیسٹ ہوتے ہیں؟ شاید نہیں ہوں گے. تو اگر 80% جھوٹے ہیں، تو اگر ایک آدمی سامنے سچا آتا ہے اور چیزیں کم بیچتا ہے تو ہم اس کی چیز زیادہ پسند کر کے نہیں لے لیں گے، کیونکہ ہم یاد رکھیں کہ ہم اتنا بڑا ملک ہیں، 8 بلین انسان ہیں،
ہم ان کو اندر اگر 5 چیزیں لے جائیں، جیسے میک ڈونلڈ لے کے جاتا ہے اور یہ پتہ ہوتا ہے میک ڈونلڈ کے بن کباب میں سے مکھی نہیں نکلے گی، میک ڈونلڈ کے بن کباب میں کوئی خرابی ہو گئی، میں میک ڈونلڈ کو واپس دیتا ہوں، یار یہ واپس لے لو، یا کہ میں ایسی دکان پہ جاؤں جس کے پاس 100 آئٹم ہے اور پتہ نہیں کون سا آئٹم اچھا نکلے گا، کون سا آئٹم نہیں نکلے گا. یار ٹرائیڈ ٹیسٹڈ جو چیز ہوگی ہم اس کو فوکس کریں گے نا. اور جتنی زیادہ آپ کسٹمر کو آپشن دیں گے اتنا وہ کنفیوز ہوگا. جیسے میں ہوں، اور جتنا میں کنفیوز ہوں گا میں ڈیسیجن ہی نہیں لوں گا کہ میں ایسا نہ ہو کہ غلطی کر دوں. اب آپ ایک بچے کو 100 لڑکیاں دکھاتے ہیں نا شادی کرنے کے لیے، تو اس کی شادی نہیں ہوتی. اس کو 5 لڑکیاں دکھاتے ہیں نا، بیٹا ان میں سے چوز کر لو، تو اس کی شادی فوراً ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اینیویز آپ کو نہیں آپشن آئی ہوگی 100 کی یا 5 کی. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں ٹورزم میں بھی اسی طرح کہہ رہا تھا کہ میں انفارمیشن ہر چیز کی دیتا تھا. دیٹس ناٹ اے گڈ اپروچ. میری سجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا نا میں کنفیوز ہو رہا ہوں اس چیز میں کہ میں کیا، اس لیے کہ آپ ٹو مینی تھنگس سوچ رہے ہیں. جب انسان کے پاس ٹو مینی آپشنز ہوتے ہیں تو وہ ڈیسیجن نہیں لیتا ہے کہ غلطی نہ کر جائے، ایسا نہ ہو کہ میں غلطی کر جاؤں. جب اس کے پاس آپشن، غریب لوگ ارب پتی کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا نیچے جانے کا. اور جو امیر کا بچہ ہوتا ہے وہ کم امیر بنتا ہے. تم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، جتنے بلینئرز ہیں وہ بالکل پاپرز کے اوپر آئے ہوتے ہیں. میجورٹی، عام کی بات، سب کی بات نہیں ہو رہی، میجورٹی. کیوں؟ اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دے ڈو اور ڈائی. تو ہمارے پاس جب آپشن ہوتی ہے نا ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. جب کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ڈیسیجن نہیں لیتے تو وہیں پھنسے رہتے ہیں جہاں پہ ہوتے ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ، آفر لیس، ڈیسنٹ کوالٹی، ڈیسنٹ پرائز، میک سم منی، دین موو آن ٹو دا نیکسٹ پروڈکٹ. دس از مائی سجیشن. میں تو اس طرح سے رہتا ہوں اور مجھے سمپلسٹی پسند ہے. آئی لائک سمپل تھنگز، آئی لائک کہ سمپلی سمجھ میں آ جائے. یہ بھائی یہ پرائز ہے، اتنی لینا ہے، لو، نہیں تو السلام علیکم. One of the challenges I face is that for some reason when people come to me, they come with a lot of trust. I'm grateful for that. مجھے یہ ہے کہ تو اگر آپ ان کو 5 چیزیں کہیں گے، یار میں نے ان چیزوں کا میں ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو دل کی سرجری کرانی تو مجھ سے کرا لیں، دماغ کی کرانی تو یہ 5 لوگ ہیں ان کے پاس چلے جائیں. بالکل. تو نہ کہ ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس میں تو نہیں جانا چاہوں گا جو دل کی بھی سرجری کرتا ہو، دماغ کی بھی کرتا ہو، ٹانگ کی بھی کرتا ہو، گردوں کی بھی کرتا ہو. ہر چیز کی سرجری کرنے والا ایک ہی آدمی ہوگا تو وہ آدمی جو ہے وہ اللہ معاف کرے ہی ہوگا نا. تو وائی ڈونٹ یو بیکم ایکسپرٹ ان ون، دین become expert in another, then become an expert in another, and then proceed from there. بالکل ٹھیک ہے. میں ویڈیوز جب اس کو آپ کی دونوں باتوں کو انٹیگریٹ کرتا ہوں، انفارمیشن جو ہے اس کے بارے میں ویڈیوز بنا کے شیئر کر دیتا ہوں اور پھر اپنے پاس لسٹ آف فیو پروڈکٹس دے کے تو اس کی سیل اسٹارٹ کرتا ہوں. چلے تھینک یو سو مچ. کوئی چیز جو آپ لوگوں کو کہنا چاہیں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے ان جنرل؟ اس کو استعمال کرنا چاہیے جی. دس از ویری یوزفل. آئی کنیکٹڈ مائی فادر ریحان بھائی سے when I met him in دبئی. اس کی وجہ سے میں نے اپنے پوری فیملی کے اکاؤنٹس بنائے فیس بک پر. جنہوں نے یوز کیا اٹ ہیلپ them to connect to a lot of people. تو this I did for my father. تو آج بھی فیس بک پر اب میرا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے بہت ساری باتیں فون پہ ہمیں ایکسٹرا نہیں کرنی پڑتی. بیٹا کدھر ہو، کیا کر رہے ہو، اس سے آگے بات چلتی ہے. بیسک باتوں سے آگے جو میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگا دی اس سے اگلی بات سے بات شروع ہوتی ہے. تو it's been interesting اور it is a very very nice way to connect with people بجائے صرف کال کر کے پوچھتے رہیں کدھر ہو، کیا کر رہے ہو. اسامہ کو آپ نے انٹروڈکشن کیا کہ ریحان از این انٹرسٹنگ پرسن. کل میں مر جاتا ہوں، میرے فیونرل پہ آپ آتے ہیں تو لوگوں کو کیسے میرا تعارف کریں گے کہ میں کیا تھا، مجھ سے کیا فائدہ اٹھایا آپ؟ ہاں تو جنرلی کیونکہ 7-8 سال سے تو جانتے ہو تم تقریباً. جنرلی دبئی والے ٹائم پہ مجھے جو لوگ ملے تھے ان سب میں بہت ساری خاصیتیں تھیں اس ٹائم کے اوپر. کیونکہ عارفین بھائی فار ایگزامپل، قوم مرزا والا گروپ تھا، جو عامر، انظر، none of those people that I met at that time. سب کافی انٹرسٹنگ چیزیں کر رہے تھے. I could tell by the way they were talking and generally what they were doing. لیکن آپ کے ساتھ فرق یہ تھا کہ you had the interest to teach, you were ready to share, you're a very open person. Whatever you have is not for yourself, it is for everybody.
تو وہ بات مجھے بہت خوبصورت لگی. اینڈ دین whether or not the other person understands but you're willing to share and you're willing to express, at least ایک بہت بڑی پاپولیشن جو آپ کے طریقے کو سمجھ پاتی ہے, جو آپ کی لینگویج سمجھ پاتی ہے, وہ آپ کے پاس جو کچھ نالج ہے وہ از فارورڈڈ. یہ بہت بڑی بات ہے. تو فیونرل پہ یہی بتاؤ گے کہ سکھانے, I consider you a teacher and a caring person for everyone. تھینک یو انس, تھینک یو فار ہوسٹنگ.